محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے صحیح ستہ کا جو تعارف پیش کیا گیا، دراصل یہ حدیث کی وہ عظیم المرتبت کتابیں ہیں جو ہمارے جامعہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم نے جامعہ ضیاء العلوم میں حدیث کی متعدد کتابیں پڑھی، ریاض الصالحین، مشکاۃ المصابیح، سنن ترمذی، موطا امام مالک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد وغیرہ۔ ان کتابوں کے درس دینے والے ہمارے جامعہ کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام ہیں، اور ان تمام کی سندیں واسطہ در واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبید اللہ ابوبکر ندوی نے جن اساتذہ سے حدیث کی کتابیں پڑھی، ان کی سند بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ میں نے بخاری شریف، جسے جمہور علماء اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں، جامعہ کے قدیم ترین استاد مولانا الیاس صاحب ندوی سے پڑھی۔ ناظم جامعہ اور مولانا الیاس صاحب ندوی دونوں درسی رفیق ہیں، لہذا سند بھی دونوں کی ایک ہی ہے۔ میں بطور مثال آپ کے سامنے بخاری شریف کی پہلی حدیث سند کے ساتھ پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیثوں کی سند ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وار پہنچتی ہے۔ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث میں نے اپنے استاد مولانا الیاس صاحب ندوی سے پڑھی۔ انہوں نے استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب ندوی دامت برکاتہم سے، انہوں نے فخر المحدثین مولانا فخر الدین صاحب سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے حضرت ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے حضرت ابراہیم کردی سے، انہوں نے حضرت احمد قشاشی سے، انہوں نے حضرت احمد بن عبد القدوس شناوی سے، انہوں نے حضرت شمس الدین محمد رملی سے، انہوں نے حضرت زکریا بن محمد انصاری سے، انہوں نے حضرت احمد بن حجر عسقلانی سے، انہوں نے حضرت ابراہیم بن احمد شوفی سے، انہوں نے حضرت احمد بن ابو طالب حجار سے، انہوں نے حضرت حسین بن مبارک زبیری سے، انہوں نے حضرت عبد الاول بن عیسیٰ ہروی سے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن مظفر داؤدی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے حضرت محمد بن یوسف فربری سے، انہوں نے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی سے، انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے حضرت یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے حضرت محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے، انہوں نے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے سرور دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ حضرات، آخر میں بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ سند ہی وہ مضبوط کڑی ہے جو حدیثوں کو سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ اسی نے ہمارے دین کو صدیوں تک صحیح سلامت رکھا۔ اگر سند نہ ہوتی تو باتیں بدل جاتی اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، صدا آتی ہے ہر دیوار سے اللہ اکبر کی، یہ نعمت ہے خدائے پاک کی، مخصوص دولت ہے مدارس اسلام ہے دینی حمیت کے، یہی پہچان ہے اس کی، یہی اس کی علامت ہے۔ حاضرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ وار حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، اس کی پوری تفصیل اور سند آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔